أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المحمد صلوات اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طاب على ذلك اللهم لعن أصحاب التي حاربت الحسين وشاياته وباياته وطاباته على قتله اللهم عنهم جميعا اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صلوات محمد یہ صلوات جو بھیجی ہے یہ کھانے کے پہلے والی صلوات ہے کھانا کھانے کے بعد جو صلوات بھیجی جاتی ہے آپ حضرات نے تو کھا بھی لیا مگر چونکہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مجلس سے پہلے کھانا کھا ہی نہیں سکتے جیسا کہ میں نے کل رات کو آپ کے سامنے مومنین کانودر اور قرب و جوار سے لوگ آئے ہوئے لوگ حسین مظلوم کے پروانے ولائے حیدر کرار دل میں رکھنے والے کرات کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا جو میرا موضوع تھا وہ یہ کہ عظمت غدیر غدیر کیا ہے چونکہ سارا دین کا دار و مدار جو ہے وہ غدیر ہی پر ہے آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو سورہ حمد کی چند آیتوں کی تلاوت کی اس میں کہاں غدیر ہے تو میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ حمد ابھی تو بات واضح ہوگی مگر ایک مرتبہ صلوات ایسی بھیجیں کہ جو میدان غدیر تک آواز جائے یقیناً مجمع تو ملا مگر جیسا مجمع میں نے یہاں کا دیکھا اتنا زمانہ ہو رہا ہے مجلسیں پڑھتے ہوئے مگر ایسے مولا کی شہدائی کم ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پتھر تو بہت ہوتے ہیں مگر ہیرا کم ہوتا ہے ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر تو یہ سورہ حمد اس کی تلاوت مسلمان دن میں کم سے کم 5 وقت کرتا ہے اور اس میں اس کا اقرار کرتا ہے سورہ حمد
سبھی کو یاد ہے، جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سبھی جانتے ہیں، اور ابھی بھی آپ نے اس کی تلاوت کی ہوگی نماز ظہرین میں بھی، کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، پھر ہے مالک یوم الدین۔ اللہ مالک ہے دین والے دن کا۔ مگر بہت سے مولوی جس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ مگر جو اس کا لفظی معنی ہوں گے مالک یوم الدین، پورے قرآن میں اللہ نے اپنے کو دو جگہ مالک فرمایا ہے، ایک سورہ حمد میں اور ایک سورہ آل عمران میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دین والے دن کا۔ دین والے دن کا، جیسے آج کون سا دن ہے؟ آج انہیں کا صاحب شنبے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے۔ تو پروردگار دن اور رات کا تو ہی تو خالق ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک ہوں دین والے دن کا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ دین والا دن جو ہے یہ عام دنوں کے برابر نہیں ہے، یہ کوئی خاص دن ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، معبود تو مجھے نہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری والی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جو میرا موضوع ہے وہ ہے قدیر۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ فرمان علی صاحب، مقبول احمد صاحب کا جو ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے اس میں یہی ہے کہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ اور جو اسلام کے 73 فرقے ہیں انہی نے اس کا معنی کیا لیے اہدنا الصراط المستقیم کے، کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ یہاں کیا ہے کہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ، انہی نے اس کا معنی کیا لیے کہ سیدھی راہ دکھا۔ یہاں یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ مسئلہ کیا ہے کہ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، انہیں کہا مولانا ذرا دعا کر دیے کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو میں کیا کہوں گا؟ آمین۔ اچھا پہلے یہ عرض کر دوں کہ جماعت سے نماز آپ بھی پڑھتے ہیں، تو جہاں پر پیش امام صاحب نے سورہ حمد ختم کیا تو آپ حضرات کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ جہاں پر سورہ حمد ختم کرتا ہے پیش امام تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جو اسلام کے 73 فرقے ہیں وہاں بھی جماعت ہوتی ہے، تو انہی نے جو سورہ حمد ختم کیا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آمین۔ دیکھیے میں کہاں لے کے چل رہا ہوں، آپ نے کہا الحمدللہ، انہی نے کہا آمین۔ سورہ حمد کے ختم ہونے کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، انہیں کہا مولانا ذرا دعا کر دیے کہ میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ آمین۔ ایک صاحب میرے پاس اور آئے، انہیں کہا مولانا ذرا دعا کر دیے کہ میرا مقدمہ چل رہا ہے، میں مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد ایک صاحب پھر میرے پاس آئے، انہیں کہا مولانا ذرا دعا کر دیے فلاں صاحب پر میری رقم باقی ہے وہ مجھ کو مل جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پھر وہ تینوں حضرات پھر واپس آئے، انہیں کہا مولانا میرا بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو اب کیا کہیں گے؟ اب کیا کہیں گے بھائی؟ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ انہوں نے کہا مولانا میں مقدمہ جیت گیا، تو اب کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا مولانا فلاں صاحب سے رقم مجھ کو مل گئی، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب چیز مل جاتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، اور جب تک چیز نہیں ملتی ہے تو آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تو مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ جن کو سیدھا راستہ مل گیا وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور جن کو راستہ نہیں ملا وہ آمین کہہ رہے ہیں آج تک۔ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔
جن کو راستہ مل گیا سیدھا انہوں نے کہا الحمدللہ. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ کسی فرقے سے پوچھیں کہ آپ کا راستہ، انہوں نے کہا میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. آپ کا راستہ، انہوں نے کہا میرا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو بھئی جو سیدھے راستے پہ ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا. اور کل رات کو میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ ناجی ہے، وہ فرقہ جنت میں جائے گا. خیر وہ تو ایک الگ کا موضوع ہے. مگر یہی سورہ حمد نماز میں کیوں ضروری ہے، جس کی میں نے تلاوت کی. سورہ حمد کی جگہ علماء، خطبہ، عالم ان سے جا کر پوچھئے گا کہ بھئی باقر مشہدی جو لکھنؤ سے آئے تھے وہ یہ پڑھ کر گئے تھے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حمد کی جگہ نماز میں کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ اگر کوئی کہے کہ ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ نور نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ آل عمران نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کے بعد اختیار دیا گیا ہے، بعد میں ہے اختیار کہ جو چاہے سورہ پڑھو، مگر سورہ حمد کی جگہ کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ انفال نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ عنکبوت نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ یوسف نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ یونس نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ الممتحنہ نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ قدر نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ شمس نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ منافقون نہیں پڑھ سکتے. سورہ حمد کی جگہ سورہ دہر نہیں پڑھ سکتے. کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی سورہ حمد کی جگہ، توجہ، سورہ حمد کی جگہ قرآن کا کوئی سورہ نہیں لا سکتے. ہائے آپ غور نہیں فرما رہے ہیں. سورے کی جگہ سورہ نہیں آ سکتا. سبحان اللہ. اما جب قرآن میں سورے کی جگہ سورہ نہیں آ سکتا، یعنی نماز میں سورے کی جگہ سورہ نہیں پڑھ سکتا، تو یہ علی کی جگہ غیر کیسے آ جائیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ علی کی جگہ غیر کیسے آ جائے گا؟ معصوم کی جگہ معصوم ہی آئے گا. خیر تو میں نے اس کا کیا میں نے تلاوت کی کہ مالک یوم الدین. اب میں اپنے موضوع پر آ گیا، چونکہ انتظار کر رہا تھا کہ مجمع آ جائے، چونکہ غدیر کے اعلان کے لیے سیرت نبی یہ بھی ہے. غدیر بیان کرنے کے لیے سیرت نبی کی یہ بھی ہے کہ انتظار کرو مجمع کا، جب سب آ جائیں تو بیان کرو. تو مالک یوم الدین، قرآن سے ہٹنا نہیں ہم کو. روایت پڑھیں گے تو آدمی کہہ دے گا ضعیف ہے، آیت کو ضعیف کہہ ہی نہیں سکتا. مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دین والے دن کا. سارا انحصار اسی پر ہے جس کا نام ہے غدیر. ازرو قرآن، ہم روایت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی آیت کا حوالہ دے کر حوالہ کریں گے آپ کے. سارا مسئلہ دین کا دار و مدار جو ہے وہ حیدر کرار کی ولایت پر ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. سورہ حمد میں کیا پڑھا آپ نے کہ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے دین والے دن کا. قرآن میں سورہ مدثر، کون سا سورہ؟ سورہ مدثر. میں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہ پارہ نمبر 29 میں ہے. پارہ 29 میں سورہ مدثر. ایک گروہ جب جہنم کے قریب لے جایا جائے گا تو اس میں نمازی بھی ہوں گے، روزہ دار بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم اللہ کو ایک مانتے تھے، نبی پر تمہارا ایمان تھا، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، تو پھر یہ جہنم میں کیوں تشریف لا رہے ہو بھائی؟ ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب نیک کام کرتے تھے تو جہنم میں آ کیوں رہے ہیں؟
تو جو وہ کہیں گے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے. سورہ مدثر، توجہ، سورہ مدثر پارہ 29، اس کو جا کر دیکھیے گا. کیا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے دین والے دن کی تکذیب کی، ہم نے دین والے دن کو جھٹلایا، ہم نے دین والے دن کو نہیں مانا، اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں. اس کا مطلب سب کچھ کیا مگر دین والے دن کو نہیں مانا، دین والے دن کو نہیں مانا. اب ایک گروہ جنت کے قریب لے جایا جائے گا، اس میں میرے جیسے بدعمل بھی ہوں گے. میں نے کہا بھئی باقر مشہدی، آپ سے تو کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئی، روزے بھی آپ سے قضا ہو گئے، تو اب آپ یہاں جنت میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ تو اب جنتی گروہ سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تم سے تو عمل میں کوتاہی ہو گئی، تم یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تو جو وہ کہیں گے اس کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے. انہیں کہا وہ کہاں پر؟ میں نے کہا وہ بھی پارہ نمبر 29 سورہ معارج، سورہ معارج سورہ نمبر 70 سورہ معارج ہے، پارہ 29. تو اب جنتیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ کی یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ بھئی کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے تو عمل میں کچھ کوتاہی بھی ہو گئی، اس کے بعد یہاں کیوں آ رہے ہیں آپ؟ تو جو جنتیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہاں کیوں آ رہے ہو، تو اس کو بھی قرآن نے جگہ دی ہے سورہ معارج. وہ کیا کہیں گے؟ تو بھئی ہم ایسے تو آسانی سے بتانے والے ہیں نہیں، جب تک ایک صلوات یہاں سے وہاں تک سب مل کر نہ بھیجے محمد و آل محمد. تو اب جنتیوں سے سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ سے تو عمل میں کوتاہی ہو گئی، اب آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا. میں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ معارج پارہ 29، اس کو جا کر دیکھیے گا. اس میں کیا ہے بھائی؟ تو جنتیوں سے جو سوال کیا جائے گا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو وہ جو کہیں گے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم نے دین والے دن کی تصدیق کی، اس لیے ہم جنت میں آئے. اب یہ فیصلہ ہو گیا نا، یہ قرآن کا فیصلہ. وہ جہنم میں اس لیے گئے کہ انہی نے دین والے دن کو جھٹلایا، یہ جنت میں اس لیے آئے کہ انہی نے دین والے دن کو مانا. یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ. جو دین والے دن کا انکار کرے وہ جہنمی، جو دین والے دن کو مان لے وہ جنتی. اب یہ دین والا دن ہے کون سا؟ یہ بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا کہ دین والا دن ہے کون سا. روایت میں نہیں، قرآن کی آیت میں، کہ دین والا دن ہے کون سا. اللہ نے کہا کہ جس دن ہم نے اپنے دین کو کامل کیا، جس دن ہم نے اپنے دین کو کامل کیا. تو کس دن کامل کیا؟ میں نے کہا پڑھو قرآن، سورہ مائدہ پارہ 6 سورہ 5 آیت نمبر 2 کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا. کب؟ اعلان ولایہ حیدر کرار کے بعد، جب نبی میدان غدیر میں یہ فرما چکے کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. ابھی نبی منبر سے اترنے نہیں آئے تھے کہ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا. اس کا مطلب غدیر کو دین ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، دین والا دن یعنی غدیر. توجہ، اب آج کل ہمارے لکھنؤ میں بھی کچھ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ جناب وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ سب کے رہبر بنے. تو بھئی یہ سب کے رہبر بننا یہ تو سیرت نبی کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا سب کے رہبر بننا یہ سیرت نبی کے خلاف ہے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہا؟ میں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں، آپ نے غور نہیں کیا کہ نبی نے دوپہر کے وقت میدان غدیر میں کیا فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں
یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں تم سب کا مولا ہوں. یہ کب کہا تھا؟ وہ تو فرما رہے جس جس کا میں مولا ہوں. تو بھئی جس جس میں سب تھوڑی آ رہے تھے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ میں سب کا ہوں اور نہ علی ہی سب کے ہیں. تو اب ہر آدمی علی ولی اللہ نہیں کہہ سکتا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. واجب ہر ایک نبی پہ تولا علی کا ہے. کوہ طور کیا ہے؟ ایک تجلی علی کا ہے. قرآن پڑھ، غدیر کی آیت پہ غور کر، محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ علی کا ہے. ایک صلوات بآواز بلند مل کر. علی 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 مسئلہ کیا ہے کہ یہ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے. توجہ، میری آواز بھی تصویر ضبط ہو رہی ہے. غدیر ایک ایسی حقیقت ہے. غدیر ایک ایسی حقیقت ہے. عجیب و غریب جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں. کیا؟ غدیر ایک ایسی حقیقت ہے. غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ شیعہ اگر غدیر کو چھوڑ دیں تو شیعہ نہ رہیں. سنی غدیر کو مان لیں تو سنی نہ رہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. بھائی وہ مان لیں تو سنی نہیں، ہم چھوڑ دیں تو شیعہ نہیں. سارا مسئلہ ہے تو اسی پر. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے گجرات میں اور بھی مقامات پر کوئی گاؤں، کوئی قریہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں انجمن نہ ہو. ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں ہماری بھی انجمن ہے. صدر بھی ہوتے ہیں، اس کے سیکریٹری بھی ہوتے ہیں. مگر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی انجمن نے بہت نیک کام کیے، مگر بھائی نبی سے بڑا تو کوئی کام کر نہیں سکتا. انہیں کہا جی ہاں نبی سے بڑا نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کا عمل نہیں لے رہا ہے بغیر غدیر کے، تو اب کسی کا عمل لے نہیں سکتا بغیر غدیر کے. اور یہ غدیر جو آنے والی ہے اسی 2009 میں 5 دسمبر سن 2009 غالباً اتوار کا دن پڑے گا، یعنی سنڈے کا دن. تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ روز عید غدیر. توجہ، جتنے حضرات یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہیں، کون ایسا ہے لاکھ بیمار ہو مگر جس کو اگر ڈاکٹر نے جواب بھی دے دیا ہے تو آدمی چاہے گا کہ میں زندہ رہوں؟ کسی کو شوق مرنے کا نہیں ہوتا، جینے کا سب کو شوق ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال میں اور آپ کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کا بھی راستہ بتایا گیا ہے. انہیں کا زندگی بڑھ سکتی ہے. میں نے کہا جی ہاں. انہیں کا زندگی کیسے بڑھے گی؟ کیا نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے؟ میں نے کہا نہیں. زندگی کیسے بڑھے گی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ مجھے خود اختیار نہیں ہے کہ ہم کب تک رہیں گے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں موت اور حیات ہے. انہیں کہا کون؟ میں نے کہا جب بڑھیا نے اپنے بیٹے کو صندوق میں لا کر رکھا اور اس کے بعد مولا علی آئے، انہیں کہا پڑھا دوں نماز میت، پڑھا دوں نماز میت، پڑھا دوں نماز میت. اس نے کہا کہ ہاں پڑھا دیے نماز میت.
جیسے ہی حضرت نے تکبیر کہی، اب وہ بڑھیا جب نماز ہو چکی انہیں کہا واہ سرکار، آپ تو غیب کی باتیں جانتے تھے، آپ کو یہ نہیں خبر کہ اس میں جو ہے وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ مولا نے فرمایا کہ زندہ ہو تو اٹھا لے، زندہ ہو تو اٹھا لے۔ اب وہ کہہ رہی ہے الیہ الیہ بنیہ، اب وہاں بیٹا ہو تو اٹھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا فرمان ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ روح ہے امر اور ہم ہیں اولی الامر۔ جب میری زبان پر لفظ میت آ گیا تو اب اس کے جسم میں روح ٹھہر نہیں سکتی۔ چنانچہ اس مولا متقیان کا ارشاد عالی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو، اس کا مال بھی بڑھے، اس کی زندگی بھی بڑھے، تو مولا متقیان نے ایک نسخہ بتایا ہے، کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، نہج الاسرار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173، نہج الاسرار جلد 2 صفحہ 173۔ اس میں کیا ہے؟ سرکار مولا متقیان نے فرمایا کہ روز عید غدیر کی نیکی مال اور زندگی کو بڑھاتی ہے۔ تو اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو تو غدیر کے دن نیکی کرے، اور روز عید غدیر اگر کسی نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو گویا تمام صدیقین اور تمام انبیاء کو کھانا کھلایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے نماز عید غدیر ادا کی تو ہمارے آپ کے 8ویں امام یہ فرماتے ہیں بھائی 8ویں امام کا مسئلہ یہ ہے کہ صلوات اتنی دھیمی، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے بھائی۔ تو خود حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جس نے بھی نماز عید غدیر ادا کی، آپ کو معلوم ہے اعمال عید غدیر بجا لایا، گویا وہ شخص میدان غدیر میں، توجہ کیا بات فرمائی امام نے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں بھئی ہم نے مجلس پڑھی، لوگ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، آپ زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ ہم نے مجلس پڑھی، آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا، آپ زیارت کر کے آئے، لوگ آپ سے مصافحہ کرنے آ رہے ہیں، تو کس کی وجہ سے؟ انہیں کہا صاحب ظاہر ہیں اس وجہ سے، ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر آ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو 8ویں امام نے فرمایا کہ جو شخص نماز عید غدیر جس نے پڑھی، اعمال عید غدیر بجا لایا، گویا وہ میدان غدیر میں موجود تھا اور اس نے دست علی پر بیعت کی۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں آئے تو نماز عید غدیر بجا لائیں، اور اگر روز عید غدیر کسی نے نیا کپڑا نہیں پہنا تو پھر اس آدمی پر نیا لباس اچھا نہیں لگتا ہے۔ روز عید غدیر نیا لباس پہننا سال بھر تک بیماریوں سے بچا رہے گا۔ روز عید غدیر جس گھر میں چراغاں ہوگا اس گھر میں فالج گر نہیں سکتا۔ روز عید غدیر جس نے نذر عید غدیر دلائی اس گھر میں فاقہ ہو نہیں سکتا۔ یہ سب عظمت ہے غدیر کی، مگر لوگوں نے اس کو فراموش کیا۔ لہذا آپ یہ طے کریں یہاں بین الحرمین بیٹھ کر سرکار باب الحوائج کے سامنے، سرکار سید الشہداء کے سامنے اور شہزادی جناب زینب کے سامنے، کہ ہم آنے والی غدیر سن 2009 میں 5 دسمبر کو جو پڑ رہی ہے، جو اس میں ہم نیا لباس بھی پہنیں گے، نذر غدیر بھی دلائیں گے، لوگوں کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ ہم سے وعدہ نہ کریں، ان سے وعدہ کریں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ مگر افسوس
اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ حضرات تو سب کے سب مولائی ہیں، اس میں تو دو رائے ہیں نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کارواں میدان غدیر میں پہنچا تو کتنی تیز دھوپ پڑ رہی تھی۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ لوگ اونٹوں کے سائے میں سایہ لیے تھے، اور اتنا اہم اعلان تھا، اعلان بھی بہت اہم تھا بھائی۔ کچھ حضرات دھوپ میں ہی بیٹھے میری مجلس سن رہے ہیں، اور واقعی اس کی جگہ ملے گی ان کو، ہماری طرف سے نہیں، حضرت زہرا کی طرف سے۔ چنانچہ جب اتنا اہم اعلان تھا اے پروردگار، تو تجھ کو چاہیے تو یہ تھا کہ کہیں سائے میں کراتا، اور دھوپ بھی ہر آدمی کو برابر نہیں لگتی ہے۔ ہم اگر مئی جون کی گرمی میں یہاں آئیں ٹوپی ووپی پہن کر، کلا پہن کر، تو دھوپ کی کرنیں تو آئیں گی، مگر وسیلے سے آئیں گی۔ ٹوپی پہنے ہیں تو کم لگے گی دھوپ، اتار دیں ٹوپی لگے گی مگر اتنی نہیں جتنی لگنا چاہیے بھائی۔ تو یہ سب حاجی صاحب آ رہے تھے، سب کے سب حاجی تھے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ تو جب حاجی تھے تو کیا تھا بھائی؟ انہیں کہا سر پر کسی کے بال ہی نہیں تھے، انہیں دھوپ پڑ رہی تھی مگر ڈائریکٹ۔ اے پروردگار، جب اتنا اہم اعلان تھا تو کہیں سائے میں کراتا؟ کہا کہ نہیں، سائے میں اعلان تو کرا دیتے مگر یہ کہتے کہ میں تو اونگ گیا تھا، مجھ کو تو معلوم ہی نہیں کہ نبی نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسی جگہ اعلان کرائیں گے کہ جہاں اونگ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے اعلان یہاں بھی ہوتا ہے، تو اعلان کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مائک کے پاس آ گئے اور جو اعلان کرنا ہو کر دیا کر۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے جو اعلان ولایت کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ نبی نے علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر بلند فرمایا اور زبان سے فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ منبر کے پاس بلاتے اور یہ فرماتے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ ہاتھوں پر کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اور جب ہاتھوں ہی پر اٹھایا تھا تو بھی زبان سے کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ، ہاتھوں پر کیوں اٹھایا اور زبان سے کیوں فرمایا؟ ہاتھوں پر اس لیے اٹھایا کہ جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں، زبان سے اس لیے کہا کہ جو اندھے ہیں وہ سن لیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے نبی نے میدان غدیر میں مولا متقیان کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ آج ہم سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ سمجھتے نہیں ہیں، آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سب بیان کریں، آج کل کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو میں نے کہا یہ لفظ آپ لے کر کہاں سے آئے؟ آج اور کل اس کی فارسی ہوگی امروز اور فردا۔ آج اور کل کی فارسی کیا ہے بھائی؟ اگر فارسی میں کیا کہیں گے؟ انہیں کہا امروز اور فردا۔ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ ٹوڈے اور ٹمارو۔ انہیں کہا آج کل۔ توجہ، قرآن و حدیث سے ہٹنا نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے کہ آخری مجمع تک کوئی آدمی چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ آج اور کل یہ بھی ہم کو قرآن اور حدیث سے واضح کرنا ہے۔ یہ آج اور کل کہاں سے لے کر آئے؟ آج اور کل اس سے مراد ذات والا مولا علی کی ذات۔ انہیں کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے لیے قرآن کی آیت ہے۔ آج اور کل قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ انہیں کہا کیا مطلب بھائی؟ میں نے کہا اللہ نے کیا فرمایا میدان غدیر میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن دین کو کامل کیا۔ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا۔ یہ تو آیت ہو گئی قرآن کی۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں خیبر میں کہ کل میں علم اس کو دوں گا، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا
اللہ نے بتا دیا کہ آج سے مراد بھی علی، نبی نے فرمایا کل سے مراد بھی علی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علی کے معنی ہوتے ہیں بلند کے۔ اے نور ازل صاحب کن سر الہی، اے نور ازل، علی سے کہہ رہا ہوں، اے نور ازل صاحب کن سر الہی، سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے، اور کعبہ میں ہے تنزیل تو مسجد میں شہادت، آنا بھی علی ہے اور تیرا جانا بھی علی ہے۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع، میں مان لوں گا کسی اور کو نبی کا وسیع، پہلے قدیر جیسے ایک ممبر کی دلیل تو دے۔ ارے علی کے باپ کو کافر بتا رہا ہے مگر پہلے اپنے باپ کی ایمان کی دلیل تو دے۔ کہا علی نے کہ کیا کچھ نہیں کیا میں نے، رسول واسطے سب ظلم سہ لیا میں نے، جو کر سکا نہ کوئی ایسے کر دیا میں نے، نقاب بیعت فرقت الٹ دیا میں نے، نہ پوچھو امت کربل میں کیا کیا میں نے، حسین نے دیکھ کے محمد پہنچا دیا۔ جن ظالموں نے حکم قدیری بھلا دیا، جن ظالموں نے حکم قدیری بھلا دیا، سب پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اب اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، سب شہر پھرتے ہیں سامان باندھ کر۔ تیری قبر کے اندر جو بھی کل ہے، تیری قبر کے اندر، علی علی تیری قبر کے اندر، علی علی بابا جبرائیل نعرہ صلوات۔ علی 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 اب آپ سمجھے کہ یہ ولایت کیا ہے؟ حیدر کرار کی ولایت یہ ہر ایک کے دل میں نہیں آ سکتی، اسی لیے قرآن بھی سب کے لیے نہیں ہے بھائی۔ انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نبی کی حدیث ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب سمجھ میں آئی میری بات کہ یہ قرآن پڑھنے کے بعد نور جاتا کیوں ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب بھائی؟ میں نے کہا اگر کسی کو کم دکھائی دیتا ہے، آنکھوں کا پاور صحیح نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، ظہر کی نماز سے پہلے یہ کلمے والی انگلی پر پڑھے انا انزلنا، اور 3 مرتبہ صلوات اہل بیت پر پہلے پڑھے اور 3 مرتبہ بعد میں، اور درمیان میں 1 مرتبہ انا انزلنا پڑھے۔ تو میں نے کہا یہ انا انزلنا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھنے سے تو نور آنا چاہیے ہے، مگر ہم نے تو یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا، ان کا نور باقی رہا، اور بہت سے لوگوں نے یہی قرآن پڑھا جو نور تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو میں نے کہا پروردگار یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن فائدہ مند بھی ہے نقصان دہ بھی ہے۔ کہا سورہ بنی اسرائیل پڑھو، سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 سورہ 17 آیت نمبر 81، کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو میں نے نازل کیا ہے، یہ قرآن شفا اور رحمت تو ہے، مگر کس کے لیے؟ للمومنین، للمسلمین نہیں ہے۔
ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر. دل بولا زمین بولی فلک بولا علی ہے وہی بولا نبی بولے قرآن بولا نعرہ حیدر. اور یہی وجہ ہے, توجہ, یہی وجہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل جس کی میں نے تلاوت کی, آیت نمبر 81, 81, پارہ 15, سورہ 17, کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا یہ قرآن شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے للمؤمنین. اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے. اور یہ قرآن ان کے لیے خسارہ ہے کہ جو اہل بیت کا حق جانتے ہوئے چھپاتے ہیں. تو جو جاننے کے بعد چھپائے اس کی آنکھوں کا نور رہ نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بھی نور, آنکھیں بھی نور. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر پر جو بلب روشن ہوتا ہے, راڈ جلتا ہے. انہیں کہا جی ہاں. میں نے کہا یہ لائٹ کہاں سے آ رہی بھائی؟ انہیں کہا جناب یہ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے. تو میں نے کہا یہ ڈائریکٹ آ رہی ہے؟ انہیں کہا نہیں ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی ہے, بیچ میں ایک ہے اس کا نام ہے ٹرانسفارمر. اس کا کام یہ ہے کہ پاور ہاؤس سے لائن لے اور جس حساب سے یہاں ضرورت ہے یہاں پر دے. اگر حافظ جی اس بات پر اڑ جائیں کہ جناب ہم تو اپنے گھر کی لائٹ لیں گے مگر ہم تو ڈائریکٹ والے ہیں بھائی, ہم ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے لیں گے, ہم تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہیں, تو بھائی لے کر دیکھ لیں. اس چھوٹے سے بلب میں اتنی طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہ مادی نور نہیں ملتا بغیر وسیلے کے. تو چھوٹا سا بلب جو ہے یہ پھٹ جائے گا, اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. انہیں کہا بھائی میرے گھر کا بلب پھٹا کیوں, وہاں کیوں نہیں پھٹا؟ انہیں کہا آپ نے ڈائریکٹ لائن لی اور وہ لے رہے ہیں, ان کی بھی لائن وہیں سے آ رہی ہے مگر بیچ میں ایک ہے اس کا نام ہے ٹرانسفارمر. وہ لائن وہاں سے لے رہا ہے اور جس حساب سے یہاں پر ضرورت ہے سپلائی کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے ہم نے قرآن پڑھا, آنکھوں کا نور باقی رہا. بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھا, جو نور تھا وہ بھی چلا گیا. تو مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ غدیر کی ولایت کا ٹرانسفارمر رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں کا نور باقی رہتا ہے, اور جہاں انکار غدیر ہے, جہاں انکار ولایت ہے, وہاں پر ان کا نور رہ نہیں سکتا. چونکہ سارا انحصار جو ہے دین کا وہ اہل بیت اطہار کی ولایت پر ہے. ابھی جیسا کہ آپ نے پڑھا سرکار ابو طالب کے لیے ایک بات ہمارے ذہن میں آ گئی, از روح قرآن, قرآن کی روح سے. ہم تو روایت اس لیے نہیں پڑھتے کہ آدمی کہے جناب یہ ضعیف ہے بھائی. از روح قرآن حضرت سرکار ابو طالب جو ہیں وہ معصوم ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا یہی ہے بھائی. تو انہوں نے کہا وہ کہاں پر؟ تو بھائی ایک صلوات ان کی شان میں پڑھیے آپ. جناب ابو طالب از روح قرآن معصوم ہے بھائی. کیا؟ سورہ مزمل, سورہ مزمل پارہ 29 اس کو جا کے دیکھیے گا. اس میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا, وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. اے میرے نبی کبھی کسی گناہگار کا مشورہ نہ مانیے گا, گناہگار کا مشورہ نہ مانیے گا. تو گناہگار کی ضد کیا ہے بھائی؟ معصوم ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی کافر کی اطاعت نہ کیجیے گا. 3.5 سال تک نبی کس کے مشورے پر رہے؟ یا پھر یہ کہو کہ نبی نے قرآن کی مخالفت کی, یا پھر یہ کہو کہ ابو طالب معصوم تھے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قرآن میں جو ہے سورہ
وہ عمران ابو طالب کا، قرآن میں جو ہے سورہ وہ عمران ابو طالب کا، جب خدا ہے خود ثنا خان ابو طالب کا، جس محمد کے مسلمان ہو تم مولانا، وہ محمد ہے مسلمان ابو طالب کا۔ اس بچے کو بھی دے دیئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ابو طالب سے مخالفت کیوں ہے؟ توجہ، ابو طالب کے ایمان کا تو کوئی اندازہ کر سکتا ہی نہیں۔ میرے پاس آیتوں کی قطاریں ہیں مگر اتنا وقت نہیں ہے، بقایا کل کے مجلس میں عرض کریں گے۔ کیا عذرو قرآن، ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں، آئے کوئی آتا؟ حضرت ابو طالب، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ ابو طالب کے ایمان کا کون اندازہ کر سکے گا؟ انہیں کہا یہ دولت مند ہے، ہماری اردو زبان میں کیا محاورہ استعمال ہوتا ہے، انہیں کہا یہ دولت مند ہے، پیسے والے ہیں، انہیں کہا یہ ان کے بھی باپ ہیں، اس سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے۔ انہیں کہا یہ عالم ہے، انہیں کہا یہ ان کے بھی باپ ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس علم ہے۔ انہیں کہا یہ بہادر ہیں، انہیں کہا یہ ان کے بھی باپ ہیں۔ تو یہ باپ جو محاورہ استعمال ہوتا ہے بے ایمانہ زیادہ کے لیے۔ ابو طالب، توجہ، ابو طالب کے ایمان کی کیا کوئی بات کرے گا؟ ابو طالب کے ایمان کی کیا کوئی بات کرے گا؟ ابو طالب کل ایمان کے بھی باپ ہیں، کل ایمان کے باپ کا نام ہے ابو طالب۔ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے حیدر کرار کی فضیلت بیان کی، ہم نے کہا کہ مولا علی نے در خیبر اکھاڑا، انہوں نے کہا اس میں علی کا کمال کیا تھا؟ وہ تو محمد کی آغوش کا اثر تھا، اس میں علی کا کمال نہیں تھا۔ دیکھیں میں کہاں لے کے چل رہا ہوں آپ کو۔ میں نے کہا جناب مولا علی نے خندق کو فتح کیا، انہوں نے کہا اس میں علی کا کمال نہیں ہے، محمد کی آغوش کا اثر ہے۔ میں نے کہا جناب مولا علی نے سورج کو پلٹایا، انہوں نے کہا اس میں علی کا کمال نہیں ہے، محمد کی آغوش کا اثر ہے، چونکہ اس آغوش میں پلے تھے نا۔ میں نے کہا جناب حنین کو فتح کیا، انہوں نے کہا جناب اس میں علی کا کمال نہیں ہے، محمد کی آغوش کا اثر ہے۔ انتر کے 2 ٹکڑے کیے مولا علی نے، انہوں نے کہا اس میں علی کا کمال نہیں، محمد کی آغوش کا اثر ہے۔ تو جو میں کہتا گیا وہ یہی کہتے گئے کہ محمد کی آغوش کا اثر ہے، محمد کی آغوش کا اثر ہے، محمد کی آغوش کا اثر ہے، اس میں علی کا کمال تھوڑی ہے۔ تو میں نے کہا بس اپنی بات پر جمے رہنا، اپنی بات پر جمے رہنا، علی نے جو بھی کیا وہ علی کا کمال نہیں، علی نے جو کیا وہ علی کا کمال نہیں، وہ آغوش محمد کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا بس توجہ، محمد نے جو کیا یہ محمد کا کمال نہیں، آغوش ابو طالب کا اثر ہے۔ کی راہوں میں اپنے آپ لگتا ہے، بھلا تیرے سینے میں اے مسلمان پاک لگتا ہے۔ ابو طالب کو کافر کہنے والے یہ فضیلت تو سن، رشتے میں یہ نصیری کے خدا کا باپ لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ابو طالب چونکہ علی کے باپ ہیں اس لیے مخالفت کی گئی۔ توجہ، جملہ آ رہا ہے، کہوں گا ضرور، مجھے نہیں پتا کہ کون پریشان ہوگا۔
کیا ابو طالب کی مخالفت صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ وہ علی کے باپ ہیں؟ مگر اوروں کے باپوں کا پتہ ہو تو مخالفت کرتے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سرکار ابو طالب کے فضائل اور ان کے مناقب ہمارا جیسا جاہل تھوڑی بیان کر سکتا. حضرت ابو طالب کے فضائل بیان کرنے کے لیے کم سے کم قرآن کی زبان ہونا چاہیے. ابو طالب کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کم سے کم معصوم کی زبان ہونا چاہیے. ہم کیا بیان کریں گے کہ عظمت ابو طالب کیا ہے، ابو طالب کی فضیلت کیا ہے؟ افسوس کیوں جناب، اگر ہم کسی مسلمان سے کہہ دیں کہ آپ کے باپ کا نکاح رام لال نے پڑھا تھا، اچھا لگے گا اس کو؟ کیسا لگے گا اس کو؟ میں نے کہا مولانا اگر آپ مولانا نہ ہوتے تو میں آپ کو بتاتا. تو میں نے کہا بھئی آپ کوئی نبی تھوڑی ہیں، امام تھوڑی ہیں. میں نے تو اتنا ہی کہا کہ آپ کے باپ کا نکاح رام لال نے پڑھا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ انہیں کہا جناب اس سے کیا ہوتا بھائی، مگر آپ مجھ کو دیکھیے. اور اگر کسی مولانا سے کہہ دیں کہ آپ کے والد محترم کا نکاح جو ہے وہ گھنشیام نے پڑھا، تو وہ تو پھر پیچھے ہی پڑ جائیں گے میرے. سبحان اللہ، انسان غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں. ارے تیرا نکاح کون پڑھے؟ توجہ، اب ہم کو مسلمان یہ بتائیں، غلط سے غلط روایت نہیں لا سکتے. محمد کا نکاح کس نے پڑھا؟ انہیں کا نکاح پڑھا ابو طالب نے. اب کہیے کیا کہتے ہیں ان کے لیے بھائی؟ تو کیا محمد خود اپنا نکاح نہیں پڑھ سکتے تھے؟ بھئی وہ تو علم کا شہر تھے، وہ خود بھی پڑھ سکتے تھے. مگر یہ پڑھوایا اس لیے تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں کہ حضرت ابو طالب کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کے مناقب کیا ہیں. توجہ، یقیناً قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ جن لوگوں نے یہاں پر انجمن عزائے حسین والے، کہ جن لوگوں نے ان مجالس کا انعقاد کیا. چونکہ مسئلہ یہ ہے اور یہی میری گزارش ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کا حرم بن رہا ہے، اس میں اگر آپ کا پیسہ لگ گیا تو یہ آپ امام حسین کے شکر گزار ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ جس کا پیسہ لگے وہ شکریہ ادا کرے کہ فرزند زہرا بہت بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہماری نظر کو آپ نے قبول کر لیا. اور یہاں پر جو حرم بن رہا ہے وہ بالکل ویسے ہی شبیہ بن رہی ہے جیسی وہاں پر ہے. ہم تو دیکھ کر آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، یہ شرف ہم کو حاصل ہوا ہے کہ ہم بھی زیارت کے لیے گئے ہیں. اور اگر یہاں پر کسی کا 1000 بھی خرچ ہو جائیں گے تو لاکھوں کے برابر ہیں. لاکھ خرچ ہوں گے کروڑوں کے برابر ہیں. کروڑ خرچ ہوں گے اربوں کے برابر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے راہ حسین میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کی آیت پڑھ دوں، مگر بھئی ایسے تو پڑھیں گے نہیں جب تک ایک صلوات بابا علیہ بلند میں کرنا پڑے. حسین کی راہ میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں نے آپ سے 10,000 روپے قرض لیے، تو جب میں نے آپ سے قرض لیے ہیں تو جب تک وہ ہم 10,000 آپ کو دے نہیں دیں گے تو ہم آپ سے یوں بات نہیں کر پائیں گے، یوں ہی کریں گے بات.
آپ نے غور نہیں فرمایا؟ جب تک وہ پیسے، یہ فطرت ہے انسان کی، جو جس کا مقروض ہوتا ہے وہ اس سے یوں بات نہیں کرتا ہے، یوں کہتا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں ٹھیک ہے صاحب. تو قرض دار جو ہے وہ سامنے جس کا قرض ہوتا ہے، توجہ، آپ کو معلوم ہے اب قرآن کی آیت پڑھنے والوں میں جو پیسہ راہ حسین پر، چاہے اسی کربلا میں آپ کا لگے، اس سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے کہ معصوم کے حرم میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے. پیسہ وہی لگے گا جو پاک و پاکیزہ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات سے زیادہ کس کے پاس پاک پیسہ ہوگا، چونکہ آپ لوگوں کے دل میں آئے تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی، ان کی ولایت سے آپ کے دل نورانی ہیں. تو آپ کا جسم بھی پاک، آپ کی روح بھی پاک، آپ کا مال بھی پاک. اور یہی گزارش میری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اس میں مدد کریں، تاکہ حسین آپ کو اپنے خزانے از غیب سے بے حساب دیں گے. اس کا کوئی حساب لینے والا نہیں ہوگا. آپ تو گن کر دیں گے، وہ بغیر گنے دے دیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور ہے بھی یہی کہ سائل آیا، اس نے کہا روٹی چاہیے. روٹی کتنے کی ہوتی ہے؟ 2 روپے کی. اس وقت مہنگی ہوگی 3 روپے کی، 5 روپے کی ہوگی روٹی. اس نے کیا کہا کہ روٹی چاہیے ہم کو. مولانا نے کہا قمبر. انہوں نے کہا جی سرکار. انہوں نے کہا اس کو روٹی دے دو. انہوں نے کہا سرکار وہ روٹی جو ہے وہ پورے خان پر رکھی. کہا اس کو میں خان کے دے دو. کہا سرکار وہ خان جو ہے وہ اونٹ پر ہے. تو حضرت نے فرمایا میں اونٹ کے دے دو. اس نے کوئی ڈونیشن نہیں دیا تھا پہلے، جو مانگ رہا تھا اس نے کچھ دیا نہیں تھا، وہ حضرت کے آگے سوال کر رہا تھا. چنانچہ قمبر سے کہا، قمبر نے کہا جی سرکار. انہوں نے کہا کہ اس کو، کہا کہ وہ اونٹ پر ہے. کہا کہ اس کو میں اونٹ کے دے دو. کہا سرکار وہ ایک اونٹ نہیں ہے میرے سرکار، وہ پوری قطار ہے. تو آپ نے فرمایا میں قطار کے دے دو. تو جیسے ہی قمبر نے یہ سنا میں قطار کے دے دو، فوراً قطار کی مہار اس کے حوالے کی، جلدی سے پیچھے ہٹے. انہوں نے کہا قمبر تم نے اس کام میں اتنے جلدی کیوں کی بھائی؟ میں نے کہا کہ روٹی دو، تم نے کہا روٹی خان پر ہے. میں نے کہا میں خان کے دے دو، تم نے کہا کہ خان اونٹ پر ہے. میں نے کہا میں اونٹ کے دے دو، تم نے کہا اونٹ قطار میں ہے. میں نے کہا میں قطار کے دے دو، تم نے قطار کی مہار جلدی سے اس کے حوالے کر دی. کہا کہ یا علی میں دیکھ رہا تھا کہ دریائے سخاوت جوش میں ہے. آپ نے کہا روٹی دو، میں نے کہا خان پر ہے. آپ نے فرمایا میں خان کے دے دو. میں نے کہا خان اونٹ پر ہے. آپ نے فرمایا میں اونٹ کے دے دو. میں نے کہا اونٹ قطار میں ہے. کہا میں قطار کے دے دو. اگر کہیں میں یہ کہتا کہ قطار کی مہار میرے ہاتھ میں ہے تو آپ فرماتے تم بھی چلے جاؤ. ایک روٹی مانگنے آیا تھا. اونٹ کتنے کا ملتا ہے اس وقت؟ 10,000 روپے کا. 40 اونٹ تھے، کتنے کے ہو گئے؟ 4 لاکھ کے. ہے کہ نہیں؟ حساب میں ہم کمزور ہیں، بعد میں بتا دیجیے گا ہم کو جو غلطی ہو. تو 10,000 کا ایک اونٹ ملتا ہے. 40 اونٹ تھے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 40 لاکھ. 4 لاکھ ہو گئے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں 4 لاکھ ہو گئے. تو مانگی تھی ایک روٹی، دیے اس کو 4 لاکھ. سبحان اللہ. اور آپ تو اپنے ہیں، جب ایک پر 4 لاکھ دے رہے ہیں، ایک مانگی دیے 4 لاکھ. سبحان اللہ. لفظ امیری وہ تو کل اگر آپ نے یاد دلایا تو ہم آپ کو قرآن سے ثابت کریں گے کہ جناب امیر سے بڑا کوئی امیر گزرا ہی نہیں. مولا علی سے بہتر، مولا علی سے بڑا امیر گزرا کون ہے بھائی؟ اور لفظ امیری سوائے اہل بیت کے کسی پر جچتا نہیں ہے، کسی پر اچھا نہیں لگتا ہے کہ یہ امیر ہیں، یہ بڑے آدمی ہیں، یہ پیسے والے ہیں. سبحان اللہ. اب میں وہ آیت پڑھنے والا ہوں. میں نے کیا کہا کہ اگر میں آپ کا مقروض ہو جاؤں تو میں آپ سے سر جھکا کر بات کروں گا.
مگر جو پیسہ راہ حسین پر خرچ ہوتا ہے، سورہ مزمل پارہ 29 اس کو جا کر اٹھا کے دیکھیے، آیت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا، واقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ پورا ترجمہ نہیں کیا میں نے، وقت اتنا نہیں ہے۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام وارث قرآن یہاں پر وہ ارشاد فرماتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو وارث قرآن نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو پیسہ نام حسین پر خرچ ہو اللہ اس کا مقروض ہوتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اللہ قرضدار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ راہ حسین پر جو خرچ کیا جائے گا اللہ اس کا مقروض ہوگا۔ بندے کو مقروض کرنا اور ہے، اللہ کو مقروض کرنا اور ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک مرتبہ یہاں سے لے کر وہاں تک سب مل کر صلوات باوال بلند ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ میری گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے سے، جیبوں کی حالت ہم کو نہیں معلوم ہے، آپ کی بینک میں اکاؤنٹ کتنا ہے ہمیں خبر نہیں ہے، مگر جو وارث غم حسین ہیں ان کو سب معلوم ہے، جو پردہ غیب میں بیٹھے ہیں ان کو سب معلوم ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنی حیثیت آپ سے چھپا سکتے ہیں، ان سے نہیں چھپا سکتے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں اور قابل تعریف ہیں انجمن عزائے حسین والے، اللہ ان لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ رکھے۔ چونکہ ذکر حسین کا انعقاد کرنا اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب صدر صاحب سے کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ جن حضرات کے نام ہمارے محترم بزرگ نے لیے، واقعی اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، جن لوگوں نے اس کا تعاون کیا ہے، اور جتنے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شیعت، ہماری جو پہچان ہے وہ برائے حسین ہے، ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ نام حسین سے پہچاتے ہیں۔ ہماری شناخت جو ہے وہ عزاداری سے ہے، ہماری شناخت جو ہے وہ حسین سے ہے۔ حد یہ ہے کہ ہم کیا، نبی کی نماز وہ بھی حسین سے، اللہ کا دین وہ بھی حسین سے۔ توجہ، بس ایک آخری بات کو تمام کر رہا ہوں میں اپنی۔ نبی حسین سے، قرآن حسین سے، آدم حسین سے، نوح حسین سے، توریت حسین سے، جبرائیل حسین سے، میکائیل حسین سے، جنت حسین سے، کوثر حسین سے، دن حسین سے، رات حسین سے، زمین حسین سے، آسمان حسین سے۔ انہیں کہا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ نے کیا فرمایا نبی کے لیے کہ لولاک، اے میرے نبی اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا۔ لولاک، اے نبی اگر تم کو پیدا نہ کرتا تو کچھ خلق ہی نہ کرتا۔ میں نے آسمان سے پوچھا بتا تو کس سے ہے؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ زمین سے پوچھا بتا تو کس سے ہے؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ آدم سے پوچھا کہ آپ کس سے ہیں؟ کہا کہ من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ نوح سے پوچھا آپ کس سے ہیں؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کس سے ہیں؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ موسیٰ سے پوچھا کہ حضور آپ کس سے ہیں؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ عیسیٰ سے پوچھا کہ حضور آپ کس سے ہیں؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ دن سے پوچھا
پوچھا بتا تو کس سے ہے؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ راہ سے پوچھا بتا تو کس سے ہے؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ جبرائیل سے پوچھا کہ حضور آپ کس سے ہیں؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ قرآن سے پوچھا بتا تو کس سے ہے؟ کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ توریت سے پوچھا، کہا کہ من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ حوروں سے پوچھا، کہا من المحمد، میں محمد سے ہوں۔ کائنات کے ذرے ذرے سے ہم سوال کرتے گئے، سب کا یہی جواب من المحمد، من المحمد، من المحمد، من المحمد، میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے، میں محمد سے۔ اب میں نے محمد کے آگے ہاتھ جوڑے، اب میں نے محمد کے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضور آپ کس سے ہیں؟ فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ میں حسین سے ہوں، نبی پر لاکھوں سلام، مگر عظمت حسین بتانے والے کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، آپ اپنا مکان چھوڑ کر آئے ہیں، جنت والے جنت چھوڑ کر آئے ہیں۔ آپ کا مکان ہمارا مکان جنت تھوڑی ہے، مگر جنت والے جنت چھوڑ کر آئے ہیں۔ کس لیے؟ کہ حسین پر رویا جائے، حسین پر گریہ کیا جائے۔ مجھ سے میرے بھائی نے کہا تھا کہ مصائب آپ کچھ جناب علی اکبر کے پڑھ دیے گا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، وہ تو کبھی یاد رہا ہو، آپ نے یاد دلایا ہے۔ علی اکبر کے مصائب ہمارے جیسے کے لیے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے، تو ہم خالی صرف مصائب پڑھیں کہ علی اکبر کی جو مصائب، اور واقعہ ہے بھی ہے کہ جس وقت جناب علی اکبر امام حسین سے رخصت آخر کے لیے آئے ہیں، حسین نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ میرے لال کیا میں تجھے مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہ میرے لال جاؤ، جانے کے بعد اپنی پھوپھی زینب کے پاس جاؤ جنہیں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کا پالا ہے۔ شہزادہ آتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جس وقت علی اکبر خیمے کے باہر نکل رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ بھرے ہوئے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہے۔ حسین 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 کی مظلومی، سبحان اللہ، اے اللہ ان آنکھوں کا نور ہمیشہ باقی رہے کہ جو ہم نے کہا کہ حسین، ان کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہاں جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد بیویوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم 2 رویا صفے بنا لیں، ہمارے درمیان سے نکلے۔ علی اکبر نکلے اور اس کے بعد امام حسین کے خیمے میں پھر آیا۔ امام نے فرمایا کہ میرے لال جاؤ۔ علی اکبر چلے۔ ایک بار کچھ آہٹ سی محسوس کی۔ اب جو علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے، ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے۔ ایسے نہیں، ایسے روئیے جیسے امام صادق نے فرمایا ہے اپنے چاہنے والے سے۔ روتے نہیں، کہا کہ روتے رہا ہوں، کہا ایسے نہیں، ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہیں، ولدی اے میرے لال۔ اے میرے شہزادے، اے میرے لخت جگر۔ ہاں اس وقت علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو سید الشہداء پیچھے پیچھے تھے۔ علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو یہی تو حسین نے فرمایا تھا کہ مہلن مہلا، مہلن مہلا، مہلن مہلا۔ اے میرے لال ذرا آہستہ آہستہ چلو۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ کیوں زحمت فرما رہے ہیں؟ اس میں میرے بزرگ بھی ہیں، میری مائیں بھی آوازیں سن رہی ہیں۔ اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے علی اکبر کے صدقے میں، مگر یہ جواب صاحبان اولاد کے لیے ہے
جب علی اکبر نے پوچھا کہ بابا اب کیوں آپ آئے ہیں، حسین کا فقرہ سنیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے، حسین نے فرمایا اے میرے لال میں نہیں آ رہا ہوں، کلیجہ کھینچ کر لا رہا ہے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ ہاں، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ امام عالی مقام سرکار سید الشہداء در خیمہ پا کر کھڑے ہو گئے۔ لیلا تھی کہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ اگر میرے لال پر کوئی آنچ آئے گی تو باپ کا دل ہے، چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ ایک بار حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، لیلا نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میرے والی خیر تو ہے؟ کہا کہ لیلا جا کر میرے بیٹے کے حق میں دعا کرو۔ اے لیلا میرا لال 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے۔ اے لیلا جو اس کے مقابل میں آیا وہ سیر و سیراب ہے۔ لیلا آئیں، ساری بیویوں کو اکٹھا کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے کو بچے کو مجھ سے ملا دے۔ چنانچہ ابھی لیلا کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر واپس تشریف لائے۔ کلیجے پر ہاتھ رکھیے، اب آپ سمجھیے کہ حسین کتنے پیاسے تھے۔ اللہ ارے حسین کی پیاس، ارے فاطمہ کا شہزادہ جب گفتگو فرماتے تھے تو آپ کو معلوم ہے حضرت کے دہنے اقدس سے دھواں نکلتا تھا۔ حسین سے سب کہہ سکتے تھے کہ میں پیاسا ہوں، مگر حسین کس سے کہتے کہ ہائے میں پیاسا ہوں؟ حسین کی پیاس اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب علی اکبر نے دہنے اقدس میں زبان دی حسین کے، فوراً کھینچ لی، کہا کہ بابا جان میری زبان سے زیادہ آپ کا دہن خشک ہے۔ بس مجلس تمام ہونے کے قریب ہے۔ میرے بھائی میرے بزرگ دھوپ میں بیٹھے ہیں، مگر دھوپ میں خالی وہی نہیں بیٹھے ہیں، آپ تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے دھوپ میں، مگر کربلا کی دھوپ میں لیلا کتنی دیر رہی، کربلا کی دھوپ میں زینب کتنی دیر میں رہی، کربلا کی دھوپ میں حسین کتنی دیر رہے۔ ہائے حسین کے نام پر رونے والوں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ مجلس کے بعد ذوالجناح کی زیارت کریں گے آپ، بس ایک روایت ہے ذوالجناح کے لیے، اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ کیا امام عالی مقام سرکار سید الشہداء امام حسین کو لے کر جو ذوالجناح پہنچا ہے میدان کاردار میں، پوری جنگ حسین کے نہیں پڑھنا ہے، زیارت ناہیہ کا ایک فقرہ ہے۔ امام زمانہ نے مصائب حسین بیان کیے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ سلام ہو میرا اس پر کہ جو نہ زین پہ تھا اور نہ زمین پہ تھا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا؟ فاطمہ کا شہزادہ جب گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، ایک بار حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، حضرت کے جسم اطہر میں اتنے تیر لگے تھے کہ زمین کربلا پہ نہیں آئے بلکہ جسم اطہر تیروں پر معلق رہا۔ ہاں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے، سوائے غم حسین کے۔ امام عالی مقام نے سب کی شہادت کی خبر جا کے پہنچائی خیمے میں، مگر حسین جب شہید ہوئے تو حسین کی خبر شہادت کون پہنچائے؟ حسین کی خبر شہادت کون پہنچائے؟ گھوڑے نے کبھی داہنی طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کبھی سامنے دیکھا، دیکھا کوئی نہیں ہے کہ جو مظلوم کی خبر شہادت جا کر پہنچائے خیام حسینی تک۔ دو گھوڑے نے کیا کیا؟ ذوالجناح نے کیا کیا کہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں رنگین کیا، اپنی پیشانی کو۔ مجلس تمام ہو رہی ہے، کلیجے پہ ہاتھ رکھیے۔ اللہ اکبر، میرا دل یہ کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا آ گئی ہوں گی۔ اے میرے لال پر رونے والوں، اللہ تم کو سلامت رکھے۔ ہاں،
اندر کے مومنین اور جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگ، پردیسی حضرات، اس حسین ٹیکری میں، اس کانودر کی حسین ٹیکری میں آپ کس کو پرسہ دینے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب زینب کو، امام حسین کو، حضرت عباس کو، ان کے بھائی کا۔ چنانچہ زلجنا نے، دلدل نے حسین کی پیشانی سے اپنے خون کو رنگین کیا۔ اس کے بعد دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، زلجنا دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، زلجنا دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا، بول تو سکتا نہیں تھا، کہہ تو سکتا نہیں تھا، آپ کو معلوم ہے ہنہنانے لگا، ٹاپے مارنے لگا زمین پر۔ تو سب سے پہلے کون آیا؟ سب سے پہلے خیمے سے باہر کون نکلا؟ حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ آئی، حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ آئی، گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، گھوڑے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد ایک سوال کیا، اے میرے بابا کی سواری، اے میرے بابا کی سواری، اتنا بتا دے، اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا ہے تو ظالموں نے پانی دیا تھا یا ایسے ہی خنجر پھیر دیا؟ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اے شہزادی میرا آقا پانی مانگتا رہا مگر شمر ملون کا خنجر چلتا رہا۔ ہے کون تھا کہ جو مظلوم کی پیاس کو بجھا الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنوہا اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق حسین الشہید وانت القدیم الاحسان وبحق عیمتات طاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ پالنے والے تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت اور تیرے جلال کا، جتنے لوگ بھی یہاں پر آئے ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ ہونا۔ اے میرے معبود انجمن اعضائے حسین کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے ہمارے جوان بھائی ہیں، ان تمام لوگوں کو ہر عرضی و سماوی بلا سے محفوظ فرمانا۔ اے پروردگار تجھ کو واسطہ ہے تیرے حق اور تیری عزت کا کہ ہم سب لوگوں کو مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف حاصل ہو اور امام زمانہ کا ظہور ہو۔